اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وبذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، والیتامی والمساکین، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ احسان کرو، والجار ذی القربیٰ والجار الجنب، فرمایا جو تمہارے قریبی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور جو تمہارے دور کے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ قریب کا ہمسایہ اور دور کا ہمسایہ، اس کی کئی تعبیرات ہیں۔ اللہ نے جو فرمایا کہ قریب کے ہمسائے سے حسن سلوک کرو اور دور کے ہمسائے سے، تو دو معنی علماء نے اس کے دو معنی بیان فرمائے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا بعض مفسرین نے کہ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں بھی پڑوسی ہے، بائیں بھی پڑوسی ہے، سامنے بھی پڑوسی ہے، پیچھے بھی پڑوسی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے قریبی کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے کے زیادہ قریب ہے، جس کا دروازہ تیرے دروازے کے، وہ تیرا قریبی پڑوسی ہے، اور جس کا دروازہ جتنا دور ہوتا جائے گا وہ پڑوسی تو رہے گا۔ اور پڑوسی کی حد کیا ہے؟ فرمایا 40 گھر آگے 40 پیچھے، 40 دائیں اور 40 بائیں، یہ تیرے پڑوسی ہیں۔ تو فرمایا کہ قرب، قریب اور بعید کا معنی یہ ہے کہ جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہے وہ تیرا قریبی ہمسایہ ہے، اور جس کا دروازہ تجھ سے ذرا دور ہے وہ تیرا دور کا ہمسایہ ہے۔ دوسری تفسیر محدثین کرام نے، مفسرین عظام نے یہ فرمائی ہے کہ 3 رشتے ہوتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ۔ سب سے قریب کا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو پڑوسی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، وہ سب سے قریبی ہمسایہ ہے۔ رشتہ دار بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور پھر ہمسایہ بھی ہو، تو یہ 3 رشتے ہوئے تو وہ سب سے قریبی پڑوسی ہے۔ اور فرمایا پھر اس سے دور کا وہ ہے جو مسلمان ہو اور ہمسایہ ہو، اس سے نسب کا تعلق نہ ہو، رشتہ داری نہ ہو، اور سب سے دور کا وہ ہے جو صرف پڑوسی ہو، نہ مسلمان ہو اور نہ ہی رشتہ دار ہو۔ تو یہ 2 قسم کی تفاسیر ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی۔ عزیز دوستو، ہمسایہ یعنی ایک سائے میں رہنے والے، ہمسایہ یعنی جو 2 سائے میں، ایک سائے میں 2 لوگ رہتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ ہم سائے ہیں۔ ایک سائے کے نیچے 2 لوگ، سایہ ایک اور گھر 2، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم سایہ۔ ہم سائے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا اصل میں یہ ہے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، بہن بھائیوں سے حسن سلوک مشکل پتہ کیوں ہوتا ہے؟ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ جو آدمی قریب رہتا ہے نا، توجہ ہے آپ کی میری بات پہ، جو شخص قریب رہتا ہے نا اس کی کوتاہیاں بھی قریب ہو جاتی ہیں، اس کا سارا پتہ چل جاتا ہے کس طرح کا ہے۔ تو دور کا جو شخص ہوتا ہے اس کی کوتاہیاں دور ہوتی ہیں۔ اب یہ جو قریب رہتا ہے ظاہر ہے اس کے ساتھ انسان کا روز کا تعلق ہے، روز کا آنا جانا ہے، تو اس کی جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی بالکل سامنے واضح ہو جاتی ہیں۔ تو جس کی کوتاہیاں واضح ہو جائیں پھر بھی اس سے پیار کرنا، یہی مسلمان کی علامت ہے۔ باوجود کوتاہیوں کے درگزر کرنا، محبت کرنا، ہاں اس کے اندر شرعی کوتاہی نہ پائی جائے، ہمسائے میں وہ بد مذہب نہ ہو جائے، بد عقیدہ نہ ہو جائے، افکار و نظریات کے اندر کوئی ایسا سکم نہ آ جائے جس کی بنیاد پر اس کو دین سے خارج سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ جو عملی کوتاہیاں ہیں، دینی کوتاہیوں کے علاوہ جو بھی عملی کوتاہیاں ہیں وہ دور کرنے کے لیے ہمسائے کو کوشش بھی کرنی چاہیے، اور ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو واعظ فرما رہے ہیں
اور کس وقت؟ جب حضور حج کا خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ حج کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں عالمی حالات پر بات ہوتی ہے، اس پر لوگ ملکی حالات پر بھی بات نہیں کرتے۔ صحابہ کبار علیہم رضوان جب خطبہ دیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب خطبہ حج ارشاد فرمایا تو اس میں عالمی حالات کے تناظر میں بات کی کہ ہمیں کیسے دین کو آگے لے کے جانا ہے، کس طرح اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کرنی ہے، عالمی حالات پر بات ہوتی تھی۔ لیکن اس خطبے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک نے پڑوسیوں کی بات چھیڑ دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں پڑوسیوں کے حقوق کی بات چھیڑ دی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ حضور تھوڑے لفظوں میں بڑی بات بیان کرتے ہیں، لفظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی گہرائی اور گہرائی، ان کی وسعت بے شمار اور لا تعداد اور بے حساب معنی سمجھ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں جو حقوق بھیجے ہیں، اتنے حق آئے، اتنے حق آئے، اتنے حق آئے، اتنے حق آئے کہ حضور فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ کہا جائے گا پڑوسی کو جائیداد میں بھی حصہ دو، لگا کہ یوں کہہ دیا جائے گا بھی تھوڑی دیر کے بعد کہ پڑوسی کو اپنی جائیداد میں، اپنی وراثت میں، اپنے مال میں اس کو حصے دار بناؤ۔ اتنے حقوق کا بیان پڑوسیوں کے بارے میں کر دیا گیا، اور نازک معاملات کی حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی بات کی۔ فرمایا جب اللہ تیرے پڑوسی کو کوئی خوشی دے تو اس کو مبارک دینے جایا کر، اپنے پڑوسی کو مبارک دینے جی جا کے اسے کہہ کہ بھائی تجھے جی کہ یہ کہنا چاہیے پتہ نہیں کون سا خزانہ ہاتھ آیا ہے، تنخواہ تو اتنی کوئی نہیں، پتہ نہیں کار کیسے لے لی ہے، بھئی یہ وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ اس کی تفتیش کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، ہمیں تو اجازت نہیں ولا تجسسوا کہ ہم کسی کی جاسوسی کریں، ہمیں تو منع کیا گیا ہے۔ جب اللہ تیرے پڑوسی کو کوئی خوشی عطا کرے تو تو اپنے پڑوسی کو مبارک دے، اور فرمایا جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے ساتھ تعزیت کر، اور حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنز الاموال کی 9ویں جلد میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا پڑوسی جب قرض مانگے تو اسے قرض دے، اور قرض لے کے جب مہلت مانگے پھر تو اسے مہلت بھی دے۔ اور حضور نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا جب گوشت پکائے تو شوربہ زیادہ پکا، جب گوشت پکے تو شوربہ زیادہ کر۔ حضور کس غرض سے؟ فرمایا ایسا نہ ہو کہ تیرا پڑوسی غریب ہو، تیرے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو اس کے گھر جائے اور اس غریب کے بچے اپنے باپ سے کہیں کہ ہمیں بھی گوشت لا کے دیا جائے۔ فرمایا اس طرح کر، تو شوربہ زیادہ پکا، خود بھی کھا اور اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی بھیج دے، کچھ کھا لے کچھ اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی بھیج دے۔ فرمایا جب بھی تو کوئی نئی چیز لائے اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیج، اور اگر نہیں بھیج سکتا تو فرمایا پھل کھا کے چھلکے دروازے پہ نہیں پھینکنے، پھل کھا کے ان کے چھلکے دروازے پہ نہیں پھینکنے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے تو رو پڑیں گے اور ضد کریں گے کہ ہمیں بھی پھل چاہیے، ہمسایوں نے کھایا ہے۔ ممکن ہے باپ لے کے دینے کی پوزیشن میں ہو، ممکن ہے وہ اس قابل نہ ہو، لہٰذا ہمسائے کا یہ حق ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید فرمائی، فرمایا تیرا ہمسایہ ہے، تیرے دکھوں کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد ہے حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا اختلاف ہو گیا اپنے ہمسائے سے، لڑائی شروع ہو رہی ہے، کسی بات میں جھگڑا ہو رہا ہے، کسی نے جا کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ قافلہ سالار عشاق مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بجائے اس کے کہ بیٹے کی سپورٹ کرتے، بجائے اس کے کہ کوئی بات سنتے،
بجائے اس کے کہ جھگڑے کی تفصیلات پوچھتے، ایک ہی بات کہی، فرمایا بیٹا مجھے پتہ کوئی نہیں تم دونوں کا جھگڑا کیا ہے، مجھے خبر نہیں کہ تم دونوں کس بات میں اختلاف رکھتے ہو، لیکن فرمایا بیٹا تجھے کوئی تکلیف پہنچے گی تو میں وہ تیسرے محلے سے اٹھ کے آؤں گا، لیکن تیرا پڑوسی تو تیرے بالکل ساتھ رہتا ہے نا۔ فرمایا یہ تیرے جلدی کام آئے گا، یہ تیرے پاس مجھ سے پہلے پہنچے گا، یہ بر وقت آئے گا، یہ تیرا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ اگر تیرے تعلقات اچھے رہیں گے میں تو دیر سے پہنچوں گا لیکن ہمسایہ پہلے تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ اور حکم دیا اپنے بیٹے کو، حکم دیا، فرمایا معذرت کر، پتہ نہیں بات کا، معذرت کر اپنے ہمسائے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے جملے نکلے معذرت کر، تو ہمسایہ کہنے لگا حضور آپ کے صاحبزادے کی تو غلطی نہیں، غلطی تو میری ہے، یہ کیوں معذرت کرے، میں معذرت کرنے کو تیار ہوں، آئندہ سے میری شکایت بھی کوئی نہیں آئے گی۔ تو ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، ہمسائے کے ساتھ تعلقات۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نازک معاملات ہیں نا، معاذ اللہ نازک معاملات، بیٹی کے نازک معاملات جن میں ہم نے سپورٹ کرنی ہے، رشتہ دیکھنے آیا ہے تو ہم نے کہنا ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، کوتاہیاں اگر شرعی نہیں تو پردہ ڈالنا ہے۔ ہم وہاں بھی کیا کردار ادا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچی تو بڑی اچھی ہے، باپ بھی بڑا اچھا ہے، اور اماں بھی بڑی اچھی ہے، بہنیں بھی بڑی پردہ دار ہیں، گھرانہ بھی بڑا صاف ستھرا ہے، پر ان کا بھائی کئی دفعہ جیل جا چکا ہے۔ بھئی ایک بھائی اگر جیل جا چکا ہے، گھر میں 15 افراد میں سے ایک غلط ہو بھی گیا ہے، تو یہ تو کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور دیکھ تو صحیح معاملہ کس قسم کا ہے۔ یہاں تو حاتم طائی کی بیٹی کا سر ننگا ہو تو اللہ کے رسول چادر دے کے کہتے ہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہوا کرے۔ تو اس قدر زیادہ تاکید، اور ہم اس معاملے میں بھی جو نازک معاملہ ہے وہاں بھی ہم کہتے ہیں نا ذرا خیال رکھنا، ذرا احتیاط کرنا، ان کی پہلی بیٹی کی بھی بڑی ناراضگیاں چلتی ہیں۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیے ہمسائے کے تو کام آنا ہے، ہم نے تو ہمسائے کی سپورٹ کرنی ہے مقدور پر۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ یار اتنا نازک معاملہ ہے ہمسائے کا، اس قدر سخت معاملہ ہے، فرمایا وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ حضور کون؟ فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، جو شرارت کر کے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے، جو شریر بن کے ہمسائے کو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بتلاتی ہے کہ چاہے نمازی ہو، چاہے سخی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بی بی ہے بڑی سخاوت کرتی ہے، بڑے پیسے خیرات کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی بھی ہے، قرآن بھی بڑا پڑھتی ہے، باتیں ساری اچھی ہیں، لیکن زبان کی ذرا سخت ہے، اپنے ہمسایوں کو اپنی زبان سے بڑی اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، ان کے ساتھ بات کرتی ہے تو ان غریبوں کی عزت اچھال دیتی ہے، ان کے دل توڑ دیتی ہے، ان کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے جا کے کہہ دو کہ تیرے صدقے اور تیری نمازیں تیرے کام نہیں آئیں گی بلکہ تو جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ تیری زبان سے تیرے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں، تیری زبان سے تیرے ہمسائے محفوظ نہیں ہے، لہذا تو دوزخ میں جائے گی، چاہے تیرے کتنے ہی صدقات و خیرات ہوں، چاہے کتنی ہی لمبی تو نمازیں پڑھے، چاہے کتنے ہی زیادہ تو قرآن پاک کے ختمات کر لے، جب تک تیرا ہمسایہ ہی تیری زبان سے محفوظ نہیں، ہمسایہ ہی محفوظ نہیں۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ مدینے کے فلانے محلے کی ایک غریب بی بی ہے، نمازیں بھی لمبی نہیں پڑھتی، صرف فرض پڑھتی ہے، قرآن بھی تھوڑا پڑھتی ہے، گھر میں وقت نہیں ملتا، نوکرانی کوئی نہیں، سارے کام اس کو اپنے ہاتھ سے کرنے پڑتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچاری مالدار نہیں، خشک پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن حضور کیا بات ہے، ہمسائے کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو کھانا پکا کے بھیجتی ہے، ان کے بچے آ جائیں تو ماتھا چومتی ہے، ان کے گھر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ بن جائے تو آگے بڑھ کے داد رسی کرنے کی کوشش کرتی ہے، نمازیں تھوڑی، صدقات تھوڑے، تلاوت قرآن تھوڑی سے مراد یہ کہ فرض نماز پڑھتی ہے لیکن نوافل کی کثرت نہیں۔ یا رسول اللہ اپنی زبان سے، اپنے کردار سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ رسول پاک نے فرمایا اسے جا کے خوشخبری دے دو کہ اللہ نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا، اللہ نے اسے جنت دینے کا فیصلہ کر لیا۔
ایک صحابی ہیں، روزانہ معمول ان کا یہ ہے کہ وہ فجر کی جماعت ہوتی، سلام ایک طرف پھرتا، دوسری جانب سلام مکمل ہوتا، فٹافٹ اٹھتے گھر چلے جاتے۔ ان کا یہ معمول بڑا عجیب تھا۔ پہلی صف میں کئی دفعہ ہوتے تو گزرتے تو ٹانگیں بھی پھلانگ کے جانا پڑتا کئی لوگوں، لیکن جلدی نکل جاتے۔ بہت سارے لوگ ان کے اس معمول سے، اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ہم بدگمان بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ بدگمان بھی، دیکھو جی اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، حالانکہ نہ جانے بیچارے کی کیا مجبوری ہے، جلدی جا رہا ہے یا دیر سے آ رہا ہے۔ اب وہ روزانہ بر وقت نکل جاتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے اکثر کے ذہن میں خیال اٹھتا کہ یہ اتنی جلدی کو چلے جاتے ہیں، دعا ہونی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور جب تک حضور گھر کی طرف قصد نہیں فرماتے، ارادہ نہیں کرتے، صحابہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، یہ اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ سلام، نماز کا سلام پھرا ہے، اٹھ کے فوراً نکل گئے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے پوچھا نہیں کتنے دن گزر گئے، حالانکہ ایسی بات ہوتی تو لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے پہلے ہی پوچھ لیتے، لیکن حضور نے قصداً ارادتاً، صحابہ کہتے ہیں بات کو لمبا کر دیا، ہم بھی خاموش رہے کہ حضور ہی پوچھیں۔ ہم نبی کریم کی موجودگی میں سوال و جواب نہیں کرتے تھے، اپنا آپ پیش نہیں کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں کے بعد کھڑا کر لیا، توجہ ہے آپ کی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کھڑا کیا اور حضور نے فرمایا آپ جلدی کیوں چلے جاتے ہیں، جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 3 4 سال کے 2 بچے ہیں، اور حضور جب نماز کی ادائیگی کے بعد جاتا ہوں تو جا کے انہیں جگاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگلی بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے ہمسائے کے صحن میں کھجوروں کے درخت ہیں، سویرے ٹھنڈی ہوائیں جب مدینے کو چھو کے گزرتی ہیں اور برکت لے کے جاتی ہیں، تو یا رسول اللہ کھجوریں میرے صحن میں گر جاتی ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ حالانکہ شرعی بات یہ ہے کہ گری ہوئی چیز کھجور اگر کسی نے اٹھا کے کھا لی تو اس پر مواخذہ نہیں، گری ہوئی۔ فرمایا چونکہ ان کی کھجوریں میرے صحن میں گر جاتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں، ساری رات کی گری ہوئی کھجوریں اکٹھی کر کے پہلے ان کے صحن میں پھینکتا ہوں، اس کے بعد بچوں کو جگاتا ہوں۔ یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے کہیں ہمسائے کے حقوق کے اندر کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اس لیے حضور نماز کے فوراً بعد اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ اب رزلٹ نکلنے لگا ہے، اب رزلٹ نکلنے لگا ہے۔ اب حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، یا تو یہ ہونا چاہیے کہ حضور کہیں شاباش، یا یہ ہونا چاہیے کہ حضور فرمائے کوئی بات نہیں، بچہ بھی تو نابالغ ہوتا ہے، یا حضور یہ فرمائے کہ گری ہوئی چیز اٹھا کے کھا لینے میں حرج نہیں، لیکن یہاں شاباشی کس انداز میں دی؟ حضور نے فرمایا یہ تیرا عمل مجھے بھی بڑا پسند ہے، فرشتوں کو بھی بڑا پسند ہے، اور میرے اللہ کو بھی بڑا پسند ہے۔ اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا، اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا۔ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کسی نے باہر سے چوری کی تو 1 چوری کا گناہ، اور اگر ہمسائے کی کوئی چیز چرا لی تو 10 چوریوں کی سزا ملے گی، 10 چوریوں کی سزا ملے گی۔ اگر ایک پیالی بھی رکھ لی ہمسائے کی، تو ایک چمچہ بھی چھپا لیا ہمسائے کا، اور ہمسائے کا اگر تکیے کا ایک غلاف بھی ہمارے صحن میں گر گیا اور ہم نے واپس نہ کیا تو 1 چوری نہیں 10 چوریوں کی سزا ہوگی۔ ہمسایہ ایک سائے میں رہنے والا، اس کا جو کردار اور اس کے جو افعال ہیں، ضروری نہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے ہوں، آپ نے اپنا کردار پیش کرنا ہے، آپ نے اپنی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ ہی محفوظ نہیں۔ اور ایک اور بات بھی حضور نے فرمائی، یہ نہ ہو کہ آپ کے گھر میں روز گوشت پکے اور ہمسایہ تکلیف میں رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اسے مومن نہیں مانتا، میں مومن نہیں مانتا۔ یا رسول اللہ کسے؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے اور ہمسایہ بیچارہ بھوکا اپنے بچوں کو سلا دیتا ہے۔ وہ خود تو پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کو، ہمسائے کے بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو عزیز دوستو یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک بات حضور نے اور بھی ارشاد فرمائی، فرمایا اگر تمہارا ہمسایہ تمہیں تحفہ بھیجے نا تو حقیر نہ جانو،
نہ تم یہ حقیر جانو کہ یہ چیز ہمسائے کے گھر، اب ایک پیالی سالن بھیجوں، اسے حقیر نہ جانو۔ فرمایا دیتے وقت بھی حقیر نہ جانو، اور ہمسائے سے تحفہ آئے بھی تو اسے حقیر، وہ تو ہمسایہ ہے نا، تو ہمسائے کی کہتے ہیں شاباشی کی تو تھپکی بھی بڑی ہوتی ہے۔ کسی نے تھپک دیا نا کمر پہ، کہا کیا بات ہے، تو یہ شاباشی کی تھپکی کی بھی کیا ہی بات ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ہمسایہ اگر بکری کا کھر بھی بھیجتے تو وہ بھی تحفہ سمجھ کے قبول کر لو، اگر وہ بھیجے صحیح تمہاری طرح، یہ نہ کہو کہ لو گلا سڑا پھال آیا تو میرے گھر بھیج دیا ہے، دیکھو اس کو خبر ہی نہیں کس طرح اس نے سلوک کیا جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو یاد رکھیے گا، ہم اچھا کسی گناہ پر حضور نے احتجاج کا حکم نہیں دیا، حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں، باپ کو بھی نہیں کہا کہ تو احتجاج کر۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ، جاگ رہے ہیں؟ اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے۔ چلے میرے کہنے پہ انہوں نے اٹھ کے کہا جی جاگ رہے ہیں، تو یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ سلامتی عطا فرماوے۔ کسی باپ کی اولاد نافرمان ہے تو باپ پہ احتجاج نہ کرے، لوگوں کو بتاتا نہ پھرے۔ اگر کسی وجہ سے شوہر حقوق ضائع کرتا ہے تو فرمایا عورت اگر کسی کے سامنے اپنے شوہر کی برائی بیان کرے گی تو حضور نے فرمایا میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ اور مرد بھی اگر اپنی خاتون کی بلا وجہ برائیاں بیان کرتا پھرے گا، یا عورت بلا وجہ برائیاں بیان کرے گی تو فرمایا میرے حوض کوثر پہ جام پینے نہ آئے، منع فرما دیا۔ لیکن ایک گناہ ایسا جس پر احتجاج کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہمسایہ بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا پریشان کیا اس نے۔ حضور نے فرمایا اس کی اذیتوں پہ صبر کر، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ کہا یا رسول اللہ بڑا صبر کیا پر وہ باز آتا ہی نہیں، میرا ہمسایہ باز۔ فرمایا اس طرح کر اپنا سامان نکال کے گلی میں ڈال لے، باہر نکل جا، گلی میں سامان رکھ لے اور اس کے پاس بیٹھ جا، لوگ تجھے پوچھیں گے نا کیا ہوا تو کہنا کہ میرا ہمسایہ تنگ کرتا ہے۔ احتجاج کرنے کی اجازت دے دی۔ فرمایا سامان گلی میں لے آ، فٹ پاتھ پہ آ جا، گلی میں آ جا، لوگ جب تجھ سے سوال کریں کہ ماجرا کیا ہے تو کہنا میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام گئے اور دروازے پہ بیٹھ گئے سامان لے کے، جو آتا عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار جانا ہی ہے، یہ میری جان ہی نہیں چھوڑتا۔ جو بندہ بھی آتا گلی میں اسی کو بتاتے، جو بھی آتا اسی کو بتاتے۔ وہ مسلم بھی نہیں تھا، دوڑا حضور کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا سونیا ایک بار معافی لے دیں، آج کے بعد یہ حرکت نہیں کرتا، ایک بار مجھے معافی لے کے دیں، میں آئندہ ایسی جو ہے حرکت نہیں کرتا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو۔ اور پھر اگر اچھا ہمسایہ ہو، اگر اچھا ہمسایہ ہو، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہمسایہ، وہ کہتا ہے میں غریب تھا اور محبوب کے صحابی حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، میرے پڑوس میں رہتے تھے۔ فرماتے ہیں بچے پیدا تو میرے وسیلے سے ہوئے لیکن میرے بچوں کی ساری پرورش حضرت سعید بن عاص نے کر دی۔ فرماتے ہیں رات کو چھپا کے میرے گھر میں مجھے پیسے دیتے تھے، چھپا کے۔ فرماتے ہیں ایک وقت پھر آیا، مجھ پر حالات تنگ ہو گئے، کسی کو خبر نہیں کہ ساری زندگی انہوں نے میرے بچوں کی کفالت کری ہے۔ فرماتے ہیں حالات تنگ ہو گئے، میں پریشان ہو گیا، مکان بیچنے کا پروگرام بنا لیا۔ بڑی قیمتی بات، ایسے بھی ہمسائے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مکان بیچنے کا پروگرام بنایا، میری بیوی کہنے لگی سعید بن عاص سے بات کریں۔ میں نے کہا اب ساری زندگی اس بیچارے کو ہی ہم تکلیف دیتے رہیں، کوئی تو کم تو نہیں نا ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرتے۔ کہا نہیں میں نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے 1,00,000 دینار میں مکان بیچ دیا، 1,00,000 دینار میں مکان بیچا، اور خریدنے والے سے کہنے لگے یہ تو ہے مکان کی قیمت۔ توجہ میری بات پہ کیجیے گا، یہ ہے مکان کی قیمت، اور میں تجھے سعید بن عاص جیسا ہمسایہ بھی دے کے جا رہا ہوں، اس کی کیا قیمت دیتا ہے؟ میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہمسایہ بھی تو تجھے دے کے جا رہا ہوں، اس کی قیمت بھی دے۔ وہ کہنے لگا سودا بعد میں کروں گا، پہلے میں تیرے ہمسایہ سے تو مل لوں۔ وہ کیسا شخص ہے کہ جس کے پڑوس میں رہنے کے لیے تو پیسے مانگ رہا ہے؟ کہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ہمسایہ بھی تو اعلیٰ نا، اس کے بھی پیسے چاہیے،
اتنا اعلیٰ ہمسایہ تجھے ملے گا نہیں، اس کی بھی قیمت دو۔ وہ شخص بتایا نہیں، حضرت سعید بن عاص کے دروازے پہ جا کے کہا آپ سے ملنے آیا تھا۔ کہا وجہ یہ تھی کہ آپ کا ہمسایہ بڑی تعریف کرتا ہے، میں نے 1,00,000 دینار میں مکان خریدا ہے، سودا ہونے لگا تھا، بات قریب پہنچ گئی تھی، لیکن اس نے کہا کہ سعید بن عاص کی ہمسائیگی بھی تجھے دے کے جا رہا ہوں، اس کے بھی پیسے دے۔ تو یہ تو میں نے پہلی بار بات سنی ہے، اتنی قیمتی بات اور ایسے جملے لوگ کہیں ہمسایوں کے بارے میں۔ کہا میں دیکھ کے تو کیسا اعلیٰ آدمی ہے جس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ حضرت سعید بن عاص کہنے لگے آ گئے ہو نا اب؟ کہا آ گیا ہوں۔ فرمایا خاموشی سے اپنے گھر جاؤ، میرے پڑوسی کا مکان نہ خریدنا، اپنے گھر جاؤ، میرے پڑوسی کا مکان۔ کہا اسے 1,00,000 دینار کی ضرورت ہے، آپ دے لیں گے؟ فرمایا میں جانوں میرا ہمسایہ جانے، میں جانوں اور میرا ہمسایہ جانے، تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا کہ دے لوں گا کہ نہیں دے لوں گا؟ وہ چلا گیا۔ حضرت سعید بن عاص ہمسائے کے گھر گئے، دن کو نہیں، سویرے نہیں۔ واہ میرے محبوب کے غلاموں، صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز محبت دن کے اجالے میں نہیں، صبح کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں ہمسائے کو بلایا اور کہا یار مجھے تجھ سے گلہ ہے، زندگی بھر نہیں ہوا، آج گلہ ہے۔ کہا کس بات کا؟ کہا یار صرف 1,00,000 دینار کے لیے تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، صرف 1,00,000 دینار کی غرض سے تم مجھے؟ کہا آپ کو تو نہیں چھوڑ رہا، میری تو ضروریات نے تنگ کر دیا ہے۔ کہا یار بڑی زیادتی ہے، تو نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ میں 1,00,000 دینار ہی تجھ پہ قربان۔ کہا سعید 1,00,000 دینار میں نے کبھی اکٹھے دیکھے نہیں، قرضہ چڑھ گیا 1,00,000 دینار، آپ دے لیں گے؟ کیا خوبصورت لفظ ہیں۔ کہنے لگے 40 میرے پاس تھے، 60 میں نے قرضہ اٹھا لیا ہے۔ 60 دینار پڑوسی نے قرضہ اٹھایا اور اٹھا کے پڑوسی کی خدمت کی۔ اب پڑوسی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سعید اگر صبح قیامت اللہ نے مجھے، دیکھیے آپ اس محبت کا دوام دیکھیے، ہمسائے سے ہمسائے کی محبت کا دوام دیکھیے اور ان محبتوں کا فروغ دیکھیے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے کہنے لگے سعید قسم اللہ کی اگر قیامت میں خدا نے مجھے جنت میں بھیجنے کا بھی حکم دیا نا تو بغیر تیرے میں جنت میں بھی نہیں جاؤں گا۔ او جنت ساڈے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او جنت ساڈے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے۔ فرمایا میں جنت میں بھی تیرے بغیر نہیں جاؤں گا، ایسا اعلیٰ ہمسایہ ہے، میں جنت میں بھی تیرا ہمسایہ بننا پسند کروں گا۔ عزیز دوستو، یہ دوام محبتوں کا، یہ فروغ محبتوں کا، یہ پیام محبتوں کا۔ کبھی ہم سنا کرتے تھے پڑوسی کی بچی کی شادی ہوتی تھی تو پڑوسی اپنے بچوں کو کہتا تھا تم ننیال چلے جاؤ، سارا مکان دے دیتا تھا، سارا دن کام کرتا تھا، دفتر سے چھٹیاں لے لیتا تھا، وہ ہمسائے کی بیٹی میری بیٹی، ہمسائے کی بہن میری بہن، ہمسائے کی اماں میری اماں، بچے نوجوان دکانیں بند کر کے آ جایا کرتے تھے، ہمسائے کی خدمت کرنا ہے، ہمسائے کی نوکری کرنا ہے، ہمسائے کی طرف توجہ کرنی ہے۔ لیکن وہ رنگ ڈھانگ ہی نہیں رہے، ہمارے وہ انداز ہی نہیں رہے۔ اور پھر دوستو ہمسائے کی اذیتوں پر صبر کرنا، ہمسائے کی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑوس میں یہودی رہتا ہے، اس نے کیا کیا، پرنالہ ہی حضرت مالک بن دینار کے گھر میں لگا لیا اور پرنالے پہ بیٹھ کے پیشاب کرتا، گھر کے اندر آتا۔ وہ کہتا یہ عمل میں نے 11 مہینے کیا، خیال میرا یہ تھا یہ تنگ ہوں گے، بحث ہوگی، تکرار ہوگی، بڑا کچھ ہوگا اور جب اختلاف بڑھے گا تو میں اس مسلمان کو بھگا دوں گا۔ کہتے 11 مہینے تک یہ عمل جاری رہا۔ حضرت مالک بن دینار ٹس سے مس نہ ہوئے، میں ہی پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کس مٹی کا بنا ہوا آدمی ہے، مسلمانوں کا پیشوا ہے، اتنے لوگ ملنے آتے ہیں اور میں چھت پہ اکثر چڑھ کے دیکھتا ہوں گھر میں صفائی بھی بڑی ہوتی ہے، صفائی پسند بھی بڑا ہے، لیکن 11 مہینے سے مسلسل پیشاب کر رہا ہوں اس کے آنگن میں، بولتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے، اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہا 11 مہینے بیت گئے لیکن وہ ٹس سے مس ہی نہیں ہوئے۔ کہتے میں ہی پریشان ہو گیا،
4 دن پیشاب نہ کیا، پھر خود ہی میں نے ملاقات کر لی. میں نے کہا مالک، اے مالک بن دینار، روز تیرے گھر میں میرا پیشاب جاتا، تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ تو فرمانے لگے تکلیف تو ہوتی ہے، بچے بھی احتجاج کرتے ہیں. میں نے اس طرح کیا ہے کہ ایک دابڑا ایک جھاڑو میں نے رکھ لیا ہے، تو پیشاب کرتا ہے میں اسی وقت اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہوں. یہ کام کہا آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اور میں اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا ہمسایہ ہمسایہ ہی ہوتا ہے. وہ ہمسایہ مسلم یا غیر مسلم کا فرق بھی نہیں، فرمایا ہمسایہ ہمسایہ ہوتا ہے. تیرے حقوق ہیں. میرے دل میں خیال آیا شاید تیرے گھر میں پیشاب کرنے کی جگہ نہ ہو، شاید باہر جانا تیرے لیے مشکل ہو، تو میں اس تصور میں کہ کوئی بات نہیں، اگر میرے گھر کی طرف پیشاب کر کے اس کو کوئی سہولت ملتی ہے تو مجھے دے دینی چاہیے. وہ یہودی کہنے لگا میں نے رات میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کا ظرف بہت بڑا ہوگا، مسلمانوں کے پیغمبر کے حوصلے بڑے وسیع ہوں گے، مسلمانوں کے رسول کے حوصلوں کے اندر دریا سے زیادہ گہرائی اور صحرا سے زیادہ وسعت ہوگی. تمہارے نبی کی بات ہے، میں تیرے حوصلے دیکھ کے پریشان ہو گیا ہوں، تو تمہارے رسول کی کتنی شان ہوگی، پڑھاؤ کلمہ میں بھی مسلمان ہو جاتا اگر تمہارے حوصلے کا یہ عالم ہے. کیوں نہیں، کیا خیال ہے؟ ہمسایہ پیشاب کرے، دیکھیں نا میں نے بات کر دی، مجھے بھی بات کر کے کوئی اتنی دقت نہیں ہوئی، آپ نے بھی خوشی کے ساتھ سنی، محبت کے ساتھ. ویسے کام آسان ہے یہ؟ جی کیا خیال ہے آپ کا؟ نالی بنی اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں گندگی جانی ہے، اور ہم نے خود تھڑی نیچی بنائی ہو نا، اور ہمسائے کی گندگی ہماری اپنی غلطی سے کہ ہمیں تھوڑا اونچا کر کے رکھنا چاہیے تھا سلیب کو، لیکن وہ آ کے پھنس جائے نا کبھی گند، تو ڈنڈا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں، ہم ہاتھ سے بھی نہیں دروازے پہ دستک دیتے، ڈنڈے سے دیتے ہیں، اور دستک دے کہتے ہیں نکل باہر اور دیکھ تو نے کیا کیا ہے، نکل باہر دیکھ تو نے. اور 50 گلیاں کٹھی ہو جاتی ہیں، کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ ہماری اپنی غلطی سے. چاہیے نا ہم تھوڑا سا بھائی ہم ٹھیک کر کے بنائیں اپنے سامنے جو ہم نے بنا رکھا ہے گاڑی اندر لے جانے کے لیے چیز، تو اس کو ہمیں خود جی کرنا چاہیے. میرے عزیزوں عجیب معاملہ ہے ہمارا، تھوڑی سی تکلیف پر بھی، تھوڑی سی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں مسلمان رہتا تھا، پر بڑا ہی عجیب تھا. رات کو شراب پیتا، لوگوں کو بلا لیتا، ساری رات گل غبارہ کرتا. امام صاحب نے عبادت کرنی ہوتی، بڑے پریشان ہوتے. ساری زندگی امام صاحب کبھی دربار خلیفہ کے نہیں گئے. کسی نے شکایت کر دی خلیفہ سے، خلیفہ بڑے نیک تھے، کہ امام صاحب کا پڑوسی ہے، امام صاحب کو تنگ بڑا کرتا ہے اور وہ اکثر پریشان رہتے ہیں، پر شکوہ نہیں کرتے. خلیفہ نے سپاہی بھیجے، پکڑ کے لے گئے، گورنر صاحب نے قید کرا دیا. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر ہوئی، اس نے ساری زندگی ستایا ہے، ساری زندگی اذیت دی ہے. امام صاحب گھوڑے پہ بیٹھے اور گورنر ہاؤس سے لے گئے. پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اتنی بار منت کر کے کہا ہے کہ چند لمحوں کے لیے آئے نہیں، آج خود بخود آ گئے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا حضور حکم ہوتا، مجھے حکم کرتے میں گھر آ جاتا، تکلیف کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا یار تو میرے ہمسائے کو پکڑ لایا ہے، اور مجھے پتا چلا میری وجہ سے پکڑ لایا ہے. تو شرابی ہونے کی وجہ سے پکڑتا تو شاید میں سفارش نہ کرتا، تو اس کی بدتمیزیوں کی وجہ سے پکڑتا تو میں شاید سفارش کرنے نہ آتا، لیکن میری وجہ سے کیوں پکڑ کے لایا؟ کہ حضور آپ کو تنگ کرتا تھا. فرمایا کرتا تو کرے، وہ تنگ کرتا تھا تو مجھے اس کی آواز میں عبادت کرنے پر اللہ زیادہ اجر عطا فرماتا تھا، اس کی اذیتوں پر صبر کرنے کی بنیاد پر میرا ثواب بڑھ جاتا تھا. مجھے تنگ کرتا تھا تو کرتا رہتا، میری وجہ سے گرفتار نہ کر. ہاں اگر تو شرعی حد قائم کرنا چاہتا ہے، اسے سزا دینا چاہتا ہے، اسے گرفتار کر. بادشاہ کہنے لگا جی، گورنر صاحب کہنے لگے حضور سزا بھی تو دینی ہے نا، وہ شراب بھی تو پیتا ہے. فرمایا پھر اسے چھوڑ، کیونکہ پہلے جو تو اسے لایا ہے وہ شرابی ہونے کی وجہ سے نہیں لایا، میری تکلیف کی وجہ سے لایا. اسے گھر بھیج، دوبارہ سپاہی بھیج، اور اس کو جا کے کہیں کہ اس لیے گرفتار کر رہے ہیں کہ تو شرابی ہے، اب تو اٹھا کے لا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری وجہ سے میرا ہمسایہ قید میں رہے، میری وجہ سے. ہمسائے ہمارے کی لڑائی ہو جائے نا کسی پارٹی سے، ہمارے ہمسائے کی،
توجہ ہے آپ کی؟ یہ تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں. ہمارے ہمسائے کی کسی پارٹی سے لڑائی ہو جائے, وہ پرچہ کرا دے تو ہم تو جاسوس بن جاتے ہیں. روز دوسری پارٹی کو جا کے خبر دیتے ہیں, آج فلاں چودھری کے پاس گیا تھا, آج فلانا اس کے گھر آیا تھا, آج فلاں ہو رہا تھا. بجائے اس کے کہ سپورٹ کرنے کے کہ یار ہم آگے بڑھ کے یا معافی دلائیں اگر غلطی ہے, اور اگر غلطی نہیں تو صلح کرائیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹا فریق بن کے کوشش کرتے ہیں کہ پس جائے نا کسی طریقے سے. تو بہت اچھا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری وجہ سے پکڑا تو چھوڑ دے. بادشاہ نے چھوڑ دیا اور جا کے کہنے لگے بے حیا انسان, تو نے ساری زندگی امام صاحب کو ستایا ہے اور آج وہی آ گئے ہیں تیری سفارش کرنے کہ میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. اٹھا آ کے امام صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا حضور آپ نے بڑی بار سمجھایا تھا کہ شراب چھوڑ دے, میں باز نہیں آتا تھا, لیکن آج آپ کے اس سلوک نے مجھے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اس حسن سلوک نے. ہمسائے کے ساتھ اپنا رشتہ اس طرح کا رکھیں جس طرح کا رشتہ انسان کا اپنی اولاد سے ہوتا ہے ویسے ہمسائے کی اولاد سے, جس طرح کا اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہمسائے کے ساتھ, جس طرح کا اپنی بہن کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کا اس کی زوجہ کے ساتھ. عزیز دوستو, اپنے آپ کو سنواریے. پڑوسی, اچھے پڑوسی ڈھونڈنے کے چکر میں پڑ گئے ہم, حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ہم اچھے پڑوسی بننے کے چکر میں ہوتے کہ مجھے ایک اچھا پڑوسی بننا ہے, ایک اچھا پڑوسی. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس طرح فرشتوں میں جناب جبرائیل امین علیہ السلام کا مقام ہے, اس طرح ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کا مقام ہے. حضرت بایزید بسطامی, حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت میں اللہ حضرت بایزید کے کہنے پر لاکھوں مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا. اتنی بڑی شخصیت سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی, پڑوس میں آپ مسلمانوں کے پیشوا تھے, اور اتفاق کی بات یہ تھی ساتھ ہی یہودیوں کا پیشوا بھی رہتا تھا, بالکل ساتھ. بڑی اس کی منتا تھی, یہودی بڑا مانتے تھے, آتے جاتے تھے اس کے پاس, بڑا اس کا نام تھا. امام صاحب حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا, بہت سارے غلیظ الزامات بھی لگاتا آپ پر معاذ اللہ, لیکن آپ خاموش رہتے, کہتے میرا مزاج نہیں, اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا ظرف ہے, میں نہیں کوئی ایسا جواب دوں گا. بڑا تنگ کرتا, بڑی اذیت دیتا, لیکن آپ کوئی اعتراض نہ کرتے کسی قسم کا. اس سے کوئی غلطی ہو گئی, توجہ ہے آپ کی, میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ غلطی ہو گئی اس پیشوا سے, اس سے غلطی ہوئی, سارے ماننے والے چھوڑ گئے. کئی دفعہ ہاتھ چومنے والے ہاتھ کاٹنے پہ بھی آ جاتے ہیں, ایسا بھی وقت آتا ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب لوگ ہاتھ چوم رہے ہوں, عزت کر رہے ہوں, تو ڈرتے بھی رہنا چاہیے, اس لیے کہ تلک الایام نداولها بین الناس, حالات بڑی جلدی بدلتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہم سے درگزر فرمائے, اللہ امتحان سے بچائے اور فضل ہی شامل حال رکھے. اس سے کوئی غلطی ہو گئی یہودیوں کے پیشوا سے, یہودی بگڑ گئے, چھوڑ دیا اس کو, کوئی اس کے پاس نہیں آتا. اتنا چھوڑا کہ غربت نے آ لیا اس کو. اس کے گھر بچہ ہے 2 مہینے کا, بچہ پیدا ہوا 2 مہینے عمر ہے. اتنا غریب ہو گیا وہ یہودی, اتنا غریب ہو گیا کہ چراغ جلانے کو پیسے نہ رہے. اندھیرا ہوتا گھر میں تو بچہ ساری رات روتا رہتا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے اس کا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا کہ آپ کو پتا تو ہے لوگ اس کو چھوڑ گئے ہیں, اب بیچارے کے پاس نہ کوئی نذرانہ آتا ہے, نہ کوئی تحفہ آتا ہے, نہ کوئی کسی قسم کی اس کا ذرائع آمدن کے ہیں, نہ یہ کوئی کام کرتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ غربت آ گئی ہے اس پر, اب کوئی شخص اس کی حمایت نہیں کرتا, تو اس کے گھر میں چراغ جلانے کو پیسے نہیں, اندھیرے کی وجہ سے بچہ روتا ہے, کئی دنوں سے رو رہا ہے, آپ تو سفر پہ تھے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا, اپنے گھر سے چراغ اٹھایا. اپنے, آسان کام ہے, اپنے گھر کا چراغ گول کر کے کسی کے گھر میں چلانا, کسی کے گھر میں چراغ جلانا, اپنے گھر میں اندھیرا کر کے. لیکن دوستو ظاہر کا نور تو اس کے گھر چلا گیا, پر اللہ نے حضرت بایزید کے باطن کے نور میں اضافہ فرما دیا, باطن کی نورانیت بڑھا دی. حضرت بایزید بسطامی رات کا اندھیرا, دروازے پہ دستک دی, یہودی نے دروازہ کھولا,
اب جانتا تو وہ بھی تھا نا سارا کہ ساری زندگی میں مخالفت کرتا رہا، الزامات دیتا رہا. باہر آیا، امام صاحب کے ہاتھ میں چراغ ہے حضرت بایزید کے، فرمانے لگے ارد گرد دیکھ لے، کوئی شخص دیکھ نہیں رہا، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، نہ کو دیکھ رہا ہے نہ میں کسی کو بتاؤں گا. 2 جملے کہے، چراغ تھمایا اور حضرت بایزید واپس آ گئے. یہودی نے یوں ہاتھ پہ چراغ رکھا ہے اور حضرت بایزید کے آنا جانا دیکھ رہا ہے. آپ اندر تشریف لے گئے، وہ بھی اندر آ گیا. اس کی بیوی کہنے لگی چراغ، کہنے لگے بایزید دے گئے. اگلے دن پھر رات تھوڑی گہری ہوئی، لوگ سو گئے بستام کے. لوگوں کا سونا تھا کہ حضرت بایزید نے پھر چراغ کے اندر تیل ڈالا، موٹی بتی لگائی، اس کو جلایا، دروازے پہ دستک دی. پہلا جملہ یہ کہ یار دیکھ لے، نظر دوڑا کے دیکھ، کوئی نہیں رہا. اور مسلمانوں کا پیشوا ہوں تو اچھی طرح جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میرا وعدہ ہے کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. چراغ رکھ لے، تیرا بچہ روتا ہے. یہودی کہتا ہے دے کے چراغ چلے گئے، میں نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسرے دن پھر آئے، کہتا ہے چراغ دے کے جانے لگے تو یہودی نے شور مچانا شروع کر دیا. لگا مسلمانوں باہر نکلو، سارے یہودیوں، عیسائیوں، نصرانیوں، آتش پرستوں، سارے آؤ باہر نکلو، چھتوں پہ چڑھو، کھولو دروازے. حضرت بایزید منع کر رہے ہیں، تو کیا کر رہا ہے، کیا بیوقوفی کر رہا ہے. کہا نہیں نہیں نکلو باہر. شور مچایا، لوگ باہر آ گئے. کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ بایزید ہے، یہ بایزید ہے، یہ سارے بولیے گا یہ بایزید ہے. فرمایا زندگی بھر میں مخالفت کرتا رہا، مجھ یہودی کا بچہ روتا ہے تو یہ اپنے گھر میں اندھیرا کر کے چراغ میرے گھر میں چھوڑ جاتا ہے. کہنے لگا بچہ تو میرا چراغ کی روشنی میں سو جاتا ہے، پر میں اس کے کردار کی وجہ سے ساری رات جاگتا رہتا ہوں. 3 راتیں بیتنے کو ہیں، بایزید کا کردار مجھے سونے نہیں دیتا. دنیا والوں زندگی بھر میں نے مخالفت کی. اب میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اس دھرتی پہ اگر میں نے کردار کے لحاظ سے کسی کو کھڑا پایا ہے تو بایزید کو پایا ہے. فرمایا یہ مجھے تنہائی میں نیکی کر کے جاتا تھا اور میں پورے بستام کو گواہ بنا کے کہتا ہوں بایزید بھی سچا، بایزید کے شیخ بھی سچے، بایزید کے مذہب کی کتاب قرآن بھی سچی، اسلام بھی سچا، اور محمد عربی کی نبوت بھی سچی ہے. میں ساری چیزوں کو تسلیم کرتا ہوں اور مان جاتا. عزیز دوستو، کردار پیش کریں. ہمسائے کے ساتھ اپنے تعلقات تھوڑا سا نا اپنے اندر ظرف کو بڑھائیں. کسی سے بھی اگر آپ نے حسن سلوک کرنا ہے نا، وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، کسی سے بھی حسن سلوک کرنا ہے، وہ ابا جی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیٹی اور اماں ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اعلیٰ ظرفی. کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ابا جی کے بھی پسند نہیں ہوتی. 1-2 انسان بحیثیت انسان کوتاہیاں نہیں ہوں گی تو انسان کا ورنہ تو فرشتہ ہو جائے گا. 1-2 باتیں تو باپ کی بھی پسند نہیں ہوتی، بیٹے کی بھی پسند نہیں ہوتی، تو کیا بندہ رشتہ توڑ دیتا ہے؟ غلطی ہمسائے میں بھی ایک آدھی ہوتی ہے. ہمسائے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی لمبی چوڑی نہیں ہوتی، 1-2 ہی ہوتی ہیں. تو اگر 1-2 ابا جی کی معاف کرتے ہو، اماں جی کی کرتے ہو، بیٹی اور بیٹے کی، بیوی کی، شوہر کی، بہن بھائیوں کی معاف کرتے ہو، تو 1-2 غلطیاں ہمسائے کی نہیں معاف کی جا سکتی؟ بولیے گا. ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہمسائے کو اپنی خوشی میں شامل کریں، ہمسائے کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں، ہمسائے کے ساتھ اپنا رشتہ بنا کے رکھیں، ہمسائے کے ساتھ اپنے رشتے کو، پتہ ہے ہمسائے کی کس قدر زیادہ فضیلت ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، جس سے ہو سکے، بولیے گا. مدینے کا نام تو لینا چاہیے نا آپ کو، اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ نام لیں گے تو جو ساتھ سو رہا ہے وہ جاگ جائے گا. جو ہو سکے تو کہاں مرے، بولیے گا. حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب میری قبر انور سب سے پہلے کھلے گی تو میرے ساتھ مدینے سے لوگ اٹھیں گے. فرمایا ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں، جو مدینے میں دفن ہوں گے میرے ہمسائے ہیں، میں ان کا حق ادا کروں گا. سب سے پہلے مدینے والوں کی سفارش کروں گا، سب سے پہلے مدینے والوں کی سفارش کروں گا، چونکہ وہ میرے ہمسائے ہیں.
تو میرے محبوب نے تو فرمایا جو قبر میں بھی آ کے ہمسائے بنے ان کا بھی خیال رکھیں گے، جو قبر اطہر میں آ کے ہمسائے بنے خیال ان کا بھی۔ تو آپ دنیا میں نہیں خیال رکھ پا رہے، ہم دنیا میں بھولے بیٹھے ہیں۔ عزیز دوستو، اتنی وسعت دے دی ہمسائے کے حقوق کو کہ لگتا ہے کہ وراثت میں شریک ہو جائے گا۔ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں، ذرا تھوڑا قریب کریں۔ رشتہ دار نے دور سے آنا ہے، بھائی نے دور سے آنا ہے، ہمسائے نے آپ کے قرب میں رہنا ہے، اپنی خدمات پیش کرنے کی۔ میرا اور آپ کا معاملہ آج یہ ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ چاہیے یہ کہ ہم مطالبہ نہ کریں، ہم کہیں کہ میں نے ہی دینا ہے، سامنے سے مطالبہ نہیں کرنا، میں نے خدمات پیش کرنی ہے، سامنے سے نہیں مانگنی۔ ہم خدمات لے رہے ہیں، جب ہم دینے والے کام پہ آ جائیں گے نا، پھر دینا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، پھر بہت ساری مشکلات ہماری جو ہیں وہ آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔